ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں تمام حضرات بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ واجب التعظیم مشائخ وعظام علماء کرام، عزیز دوستو، ہم سب کی خوش نصیبی خوش بختی ہے کہ ہم یہاں ہر سال کی طرح حسب روایت اس عظیم الشان سالانہ جلسے میں ہم حاضر ہیں، اور یہ بڑی برکتوں بڑی رحمتوں والا وقت ہے اور بڑا سہانا وقت ہے۔ یہ جو درسگاہ ہے اس علاقے کی، بہاولپور کی بڑی عظیم درسگاہ ہے، اور اس کی بڑی خوبصورت اس کی تاریخ ہے، بڑی حسین و جمیل تاریخ ہے۔ یہ جامعہ غوثیہ مہریہ سعیدیہ میرے دوستو، یہ وہ پودا ہے کہ جو حضور غزالی زماں کا لگایا ہوا ہے، اور حضرت حاجی حافظ محمد حاجی جن وڈا سعیدی ان کا لگایا ہوا ہے، اور اس پودے کو میرے دوستو ان حضرات نے اس کی آبیاری کی ہے اور اس کو توانا درخت بنایا ہے۔ آج ماشاءاللہ دیکھیں یہاں کیسی رونق ہے، اور بڑا ایمان افروز منظر تھا، بڑا خوبصورت منظر تھا کہ نوجوان بچے یہ حافظ قرآن اور قرآن کی تکمیل کا مرحلہ ان کا مکمل ہوا، قرآن ان کے دلوں میں محفوظ ہوا، اور الحمدللہ ان کے قلوب و اذہان و قرآن کی نور سے منور ہوئے، تو بڑا دل کو تسکین ملی، بڑی خوشی ہوئی۔ اور جس طرح درسگاہ کا جو کام ہونا چاہیے معاشرے میں، جو محنت کے ساتھ جو تیار کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اس انداز میں درسگاہ کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ بڑا تعمیری کام اس درسگاہ کے ذریعے اس معاشرے میں ہو رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا، اور یہ ہمیشہ درسگاہ اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتی رہے گی۔ اور یہاں کے تمام اساتذہ، یہاں کے طلبہ، معاونین، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ بڑا خوشی کا یہ موقع ہے اور مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم جامعہ غوثیہ مہریہ سعیدیہ اور جامعہ مسجد غوثیہ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ شاد آباد رکھے۔ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے دل میں آباد رہنی چاہیے۔ قرآن متحرک دین ہے، اسلام متحرک دین ہے۔ اسلام میرے دوستو عمل کی دعوت دیتا ہے، اور کوئی خواب و خیال کا دین نہیں ہے اسلام، اور کوئی خواب خرگوش میں ڈوبے رہنے کا نام نہیں ہے اسلام میرے دوستو، بلکہ ہمارا جو دین ہے، جو سرکار مدینہ ہمارے پیارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا خوبصورت دین لے کر آئے، جتنا حسین دین لے کر آئے، میرے دوستو یہ دین جو ہے یہ دعوت اور عمل کی ہمیں دعوت دیتا ہے، عمل کی دعوت دیتا ہے، حرکت کی دعوت دیتا ہے، اور ہمیں اصل میں عمل سے اپنی زندگی کو سدھارنا ہے، عمل کر کے میرے دوستو اپنی زندگی میں بہتری لے کر آنی ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا کہ جب قرآن اور احادیث کی تعلیمات پر ہم صحیح طور پر عمل کریں گے، اور قرآن اور احادیث کی جو روشنی ہے، اس کے جو چراغ ہیں میرے دوستو، اس کی جو تعلیمات ہیں، اس سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں گے اور دلوں کی دنیا کو سیراب کریں گے، تو پھر آپ دیکھنا کہ جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر بہت خیر ہی خیر ہوگی۔ یہ قرآن و حدیث کا جو حسین امتزاج ہے نا، حسین امتزاج، اس کی جو خوبصورت ٹیپسٹری ہے، اور اس کا جو بڑا حسین و جمیل ملاپ ہے میرے دوستو، وہ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو دیکھنا کہ پھر دل کے خرابے کی جو وہ دل کا خرابہ ہے وہ بہاروں میں تبدیل ہو جائے گا، اور جو نا امیدی اور جو تاریک زندان ہیں وہ منور ہو جائیں گے، اور پھر اجالے اور روشنیاں جو ہیں وہ گھر کر جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن سے تعلق کو جوڑیں اور احادیث سے تعلق کو مضبوط کریں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ محفلوں میں آ گئے اور باتیں سنی اور باتوں کے مزے لیے، بلکہ حقیقتاً اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کس چیز کی دعوت دے رہا ہے. ہمارا دین، حضور کے مبارک فرامین، حضور کی مبارک احادیث، وہ کس چیز کی ہمیں دعوت دے رہی ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو میرے دوستوں بات نہیں بنے گی. تو ہمیں یہ قرآن اور احادیث کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ خیر میرے دوستوں اس کے دروازے کھٹکھٹائیں گے اور پھر میرے دوستوں اجالوں کے سفر طے ہوں گے. میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی آیت پڑھی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اس آیت مبارکہ میں میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ میں حکمت کے سمندر بہائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی اہم معاملے کی طرف توجہ دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کیا کرو، لوگوں سے خوبصورت انداز میں، اچھے انداز میں بات کیا کرو، اور نیک کلمے ادا کیا کرو. تمہاری زبان سے اچھی گفتگو نکلنی چاہیے، تمہاری زبان خیر کے کلمات ادا اسے کرنے چاہیے، اور تمہاری جو گفتگو ہے وہ معیاری ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، اور نیک گفتگو ہونی چاہیے. میرے دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے معاشرے میں اس آیت پر عمل کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. ہم اگر اپنا محاسبہ کریں اور ذرا غور کریں کہ ہماری گفتگو میرے دوستوں کس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ہمارے جو سریں اور گردنیں وہ شرم سے جھک جائیں گے. ہمیں بڑا افسوس ہوگا، بڑی ندامت ہوگی. میرے دوستوں جس طرح کی نیک گفتگو قرآن اور احادیث جس کی دعوت دیتے ہیں وہ ہماری گفتگو نہیں ہے، بلکہ ہماری گفتگو میں میرے دوستوں دنیاوی لالچ ہے، دنیا کی باتیں ہیں، اور میرے دوستوں غیبت ہے، الزام تراشی ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، بناوٹ ہے، اور میرے دوستوں گالم گلوچ ہے. یہ چیزیں ہماری زبان سے زیادہ نکلتی ہیں. جہاں کہ ہماری زبان پر درود شریف سجا ہونا چاہیے، جہاں پہ تسبیح و تحلیل ہونی چاہیے، جہاں پر والدین کے لیے مسکراہٹ اور خیر کے جذبات ہونے چاہیے، جہاں بھائی بہنوں کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، رشتہ داروں کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کے لیے خیر کے کلمات ہونے چاہیے، نیک مشورے ہونے چاہیے، اچھی نصیحتیں ہونی چاہیے. وہاں ہماری زبان یہ آل فال میرے دوستوں چیزیں نکالتی رہتی ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے دوستوں ہم کتنا گناہ کما رہے ہیں. تو یہ زبان کا فساد کوئی معمولی فساد نہیں ہے. زبان جو ہے میرے دوستو اس کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گھریلو ماحول میں، اپنے دفتری اپنے گھریلو ماحول میں، اپنی دفتری ماحول میں، جہاں جہاں جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ زبان پر قابو رکھیں اور زبان اچھے کلمے ادا کریں. زبان جو ہے وہ نیک گفتگو کرے. مجھے حضور کی حدیث یاد آتی ہے کہ حضور نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. سرکار نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ جب بات کرے، جب گفتگو کرے تو پھر اچھی بات کرے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا، پھر خیر کا کلمہ ادا کرے، نیک کلمہ اس کی زبان سے نکلنا چاہیے. اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا، اگر کوئی اچھی بات نہیں کر سکتا، نیک اور خیر کی بات نہیں کر سکتا، او لیسمت، تو پھر اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے، پھر گفتگو نہ کرے، پھر چپ ہو جائے. ذرا غور کرو کہ حضور میرے دوستوں کس خوبصورت انداز میں ہماری تربیت فرماتے ہیں اور ہمیں خبردار کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں، ہمیں تاکید سرکار میرے دوستوں ہر وقت عطا فرماتے ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے. اور حضور نے فرمایا الکلمۃ الطیب صدقہ، الکلمۃ الطیب صدقہ، کہ یہ جو نیک گفتگو ہے، اچھی بات ہے، خیر کا نیک کلمہ ہے، یہ صدقے کی طرح کام کرتا ہے. یہ اس کے اثرات، اس کے ثمرات، اس کے نتائج، اس کے رزلٹ وہ صدقے کی طرح ملتے ہیں. میرے دوستوں ذرا غور تو کریں کہ حضور کیا فلسفہ سمجھا رہے ہیں، کس خوبصورت انداز میں حضور نے حکمت کے موتی بہائے. صدقہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صدقہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ صدقہ ہم کسے کہتے ہیں؟ صدقہ جو ہوتا ہے وہ کسی لاچار کی مدد ہوتی ہے نا. کوئی غریب آیا، نادار آیا، مسکین آیا، اور دکھوں کا مارا شخص آیا، اس نے کوئی اپنی مالی پریشانی آپ کو بتائی، آپ نے اللہ کے نام پر اسے مال دے دیا، اس کی مالی معاونت کر دی، امداد کر دی، مالی امداد کر دی، تو یہ صدقہ کہلاتا ہے نا، یہ صدقہ ہوتا ہے. اب سرکار فرما رہے ہیں کہ الکلمۃ الطیب صدقہ،
کہ جو اچھی گفتگو ہے، جو نیک کلمہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقے کی طرح کام کرتا ہے. حالانکہ آپ نے یہاں کسی کو مال نہیں دیا، کوئی پیسے نہیں دیے آپ نے میرے دوستوں، لیکن حضور فرما رہے ہیں اچھی گفتگو، نیک کلمہ وہ بھی صدقہ ہے. تو گویا سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار ذرا حدیث کا ذائقہ چکھیں اور حدیث کی خوشبوئیں سمیٹیں اور حدیث کے اندر ذرا اپنا غوطہ لگائیں اور اس سے موتی سمیٹیں. ذرا دیکھیں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں حدیث میں. میرے دوستو، حضور کو یہ فرما رہے ہیں کہ بہت سے ایسے نا امید لوگ ہیں، بہت سے ایسے بیمار حال ہیں، بہت سے ایسے گردش ایام کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، گردش دورہ کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کا بخت خفتہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اور وہ ہار بیٹھے ہیں، نا امید ہو گئے ہیں، زندگی سے ہار بیٹھے ہیں. لیکن ان کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، مال و دولت کی کمی نہیں ہے ان کے پاس، مال ہے ان کے پاس، لیکن وہ زندگی سے ہار بیٹھے ہیں، نا امید ہو گئے. اگر وہ کسی چیز کے منتظر ہیں، کسی چیز کی آس لگائے بیٹھے ہیں، کسی چیز کے متلاشی ہیں، تو تمہارے پیار کے متلاشی ہیں، تمہارے پیار کے بھوکے ہیں. وہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ تم 2 منٹ ان سے اچھی گفتگو کر لو، میٹھی انداز میں بات کر لو، خیر کے کلمات ادا کر دو، تو ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں. میرے دوستو، اس کی بہترین مثال ہمارے والدین. میرے دوستو، والدین کوئی انسان کے بچے کی اولاد کے اوپر، اولاد کی مال پر نظر لگا کے نہیں بیٹھے ہوتے. وہ یہ نہیں لگا کے بیٹھے ہوتے کہ کتنا ہمارا بچہ کما رہا ہے اور ہمیں لا کے دے. ارے والدین تو راتوں کو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ جو ہمیں ملا اللہ تعالیٰ ہزاروں گنا، لاکھوں گنا اس سے زیادہ ہماری اولاد کو دے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نعمت ہماری اولاد کو دے دے. تو مال و دولت، جو والدین ہوتے ہیں ان کی نظر بچوں کی اولاد کی مال و دولت پر نہیں ہوتی. لیکن اگر والدین کسی چیز کے منتظر ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کی آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور بھوکے ہوتے ہیں، تو اس چیز کے بھوکے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ آئے، ہمارا بیٹا آئے، 2 منٹ ہمارے دکھڑے سنے، ہمارے پاس بیٹھے اور پھر اچھی بات کرے ہمارے ساتھ، مسکرا کر ہمیں جواب دے، پیار سے جواب دے. میرے دوستو، اسی طرح انسان کی اولاد ہے. اب گھر میں انسان داخل ہوا تو وہ اگر بچوں کو ڈانٹنا شروع کرتے اور شفقت نہ دے باپ، اور اسی طرح بیوی ہے، بیوی سے اچھے انداز میں بات نہ کرے، اور جو بھائی بہن ہے اس سے اچھے انداز میں بات نہ کرے، تو میرے دوستو یہ حدیث تجوید فرماتی ہے کہ الکلمۃ الطیب صدقہ، کہ اچھی گفتگو بھی صدقے کی طرح اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. دوستوں، ہمیں اپنی گفتگو کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور میں دیکھتا ہوں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ ٹیلی ویژن کھولیں، کوئی آپ پروگرام دیکھیں، ٹاک شوز آ رہے ہوتے ہیں، اس میں جھوٹ ہوتا ہے. اس میں ذرا لوگوں کو چیختے ہوئے دیکھا کریں، چلاتے ہوئے دیکھا کریں. اور ہمارے معاشرے میں جنرلی جو عمومی طور پہ جو رجحان آتا جا رہا ہے، وہ برداشت کا مادہ کم ہو گیا. اور سب سے پہلے جہاں لڑائی شروع ہوتی ہے وہ زبان سے شروع ہوتی ہے، اور زبان جو ہے میرے دوستوں وہ پھر تیر برساتی، وہ گالیاں دیتی اور پھر بات بڑھتی جاتی ہے. تو یہ ہمیں زبان کو میٹھا بنائیں اور اس کو قابو میں کریں. مجھے حدیث یاد آئی کہ حضور کے صحابہ حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ ای المسلم افضل، یا رسول اللہ ای المسلم افضل، اے اللہ کے پیارے رسول ہمیں بتائیں کہ کون سا مسلمان اچھا مسلمان ہے، کون سا مسلمان اچھا مسلمان ہے، قابل رشک مسلمان ہے. گویا صحابہ کرام سرکار مدینہ سے وہ کامیابی کا نسخہ پوچھ رہے ہیں، آقا مولا سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ حضور ہماری رہنمائی فرمائیے، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں، ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے کہ ہماری دین و دنیا جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اور ہم وہ اچھے مسلمان بن جائیں، قابل رشک مسلمان بن جائیں، فخر کرنے والے مسلمان بن جائیں. تو حضور نے جو جواب عطا فرمایا، اور حضور کے منہ مبارک سے جو گلاب نکلے، جو موتی نکلے، جو میرے دوستو حکمت کے سمندر نکلے، میرے دوستو اس نے نہ صرف صحابہ کرام کی تربیت کی بلکہ رہتی دنیا تک تمام انسانیت کی تربیت کی. سرکار نے یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابیوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اچھے مسلمان بننا چاہتے ہو تو تم نمازیں پڑھو، تم طویل سجدے کرو، تم بڑی بڑی داڑیاں رکھو، اور تم شریعت کے تابع ہو جاؤ، اور تم روزے رکھو، تم زکوٰۃ دو، صدقات دو. یہ سرکار نے نہیں فرمایا. حالانکہ یہ کتنی اہم بات ہے، یہ تو حضور کی مبارک شریعت ہے، حضور یہ چیزیں نافذ فرمانے والے ہیں، یہ چیزیں حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، لیکن حضور نے یہ باتیں نہیں فرمائی. حضور نے میرے دوستوں سادہ الفاظ میں مختصر سی بات کی اور نسخہ بتا دیا، ترکیب بتا دی، فارمولہ بتا دیا کہ اچھا مسلمان کون ہوتا ہے، اچھے مسلمان کی کیا پہچان ہے. حضور نے فرمایا المسلم
من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ۔ صلی اللہ فرمایا اے میرے صحابیوں، مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور ہجرت یہ نہیں ہوتی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ، بلکہ ہجرت تو یہ ہوتی ہے اس کی روح، اس کا ذائقہ، اس کی جو اصل اس کا مفہوم ہے ہجرت کا، وہ یہ ہے کہ جن جن کاموں سے رب نے روکا ہے، جن جن کاموں کو رب نے ناپسندیدہ فرمایا ہے، حرام فرمایا ہے، ان سب چیزوں سے پرہیز کر کے رک کر نیکی کی طرف چلے جاؤ، یہ ہجرت ہوتی ہے۔ کیسے ہجرت کہتے ہیں؟ تو ذرا غور کریں کہ اب ہم اس حدیث کو دیکھیں اور اپنے معاملات کو دیکھیں تو ہمیں بڑی شرم آئی ہے۔ دوستو، جہاں زبان کی باری آتی ہے تو زبان ایسے تیر برساتی ہے، ایسے دل کو چھلنی کرتی ہے کہ الامان والا لفظ، اور جہاں ہاتھوں کی باری آتی ہے وہاں پہ بھی ہم پیچھے نہیں ہٹتے، وہاں پہ بھی ایسی تواضع کرتے ہیں دوسرے کی کہ اس کے ساتھ پشتے یاد کرتی ہیں۔ میرے دوستو، یہ ذرا غور کریں ان معاملات پر، اور یاد رکھیں کبھی کسی سے جھگڑا ہو جائے نا تو کوئی نوبت مار کٹائی تک آ جائے تو ڈنڈے لاٹھیاں لگیں تو وہ جو زخم جسم پہ لگتے ہیں، بڑے گہرے زخم بھی ہوں، مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ زخم، جسمانی زخم، لیکن زبان جس طرح سے زخمی کرتی ہے، اور زبان جب تیر برساتی ہے دل کو چھلنی کر دیتی ہے، پارا پارا کر دیتی ہے، میرے دوستو بعض اوقات وہ زخم ساری زندگی نہیں بھرتے اور وہ تازہ رہتے ہیں انسان کے وجود میں، اس کو آ کے ہانٹ کرتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں اور وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں بعض اوقات۔ اب یہ جیسے طلاقوں کا معاملہ ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، زبان کی آفت ہے نا، زبان کا فساد ہے۔ تو زبان جب تیر برساتی ہے تو میرے دوستوں بعض اوقات وہ زخم جو ہیں وہ پھر ساری زندگی نہیں بھرتے، وہ جسے کہا جاتا ہے کہ ایسا نقصان ہو جاتا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی، irreparable loss، irreversible loss، کہ وہ پھر اس کو ریورس نہیں کر سکتا انسان، اس کو دوبارہ سے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور مجھے ایک اور حدیث یاد آئی کہ حضور، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی احبالا یرفع اللہ بها درجات۔ سرکار فرمایا ایک انسان ہے اور وہ گفتگو کرتا ہے، اس کے منہ سے کچھ باتیں نکلتی ہیں، کلمے ادا ہوتے ہیں، اور وہ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، بڑی خوبصورت بات کرتا ہے۔ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، تو وہ جو بات کرتا ہے، نیک گفتگو کرتا ہے، اس کے رب کو اس کی کہی بھی بات پسند آ جاتی ہے، من رضوان اللہ، اس کے رب کو اس کی کہی بھی بات بہت اچھی لگتی ہے، بہت پسند آ جاتی ہے، اس کی رب کی بارگاہ میں اس کے کہے ہوئے کلمے مقبول ہو جاتے ہیں۔ لا یلقی لہا بالا، اور اس انسان کو، سادہ لوگ بھلے مانس انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں، میرے رب کو کتنی اچھی لگ رہی ہے، میرے رب کی بارگاہ میں میری کہی ہوئی بات کتنی مقبول ہو گئی ہے۔ یہ جو میں دل سے اس کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہوں، یہ جو میں دعائیں مانگ رہا ہوں، یہ جو میں خیر کی باتیں کر رہا ہوں، یہ جو میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں والدین کی اتباع کر رہا ہوں، ان سے اچھے ہنس کر بات کر رہا ہوں، اور میں دعائیہ کلمات ادا کر رہا ہوں، یہ اساتذہ کا ادب کر رہا ہوں، اپنے بڑوں کا ادب کر رہا ہوں، میرے رب کو کتنا اچھا لگ رہا ہے، میرے رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہو رہا ہے، اس انسان کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس نیک کلمے کی وجہ سے اسے انعام عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کا پھل عطا فرماتا ہے، اس کا ثمر عطا فرماتا ہے، اس کا ریوارڈ عطا فرماتا ہے، اور کیا یرفع اللہ بها درجات، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیک کہی ہوئی بات کی وجہ سے اس کے جنت میں درجات بہت بلند فرما دیتا ہے، اس کے جنت میں درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور پھر میرے دوستو، حضور نے حدیث کا دوسرا رخ بھی دکھایا، دوسری تصویر بھی دکھائی نا حدیث میں، دوسرا تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ سرکار آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ حضور نے فرمایا، آقا مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور شخص ہے جو گفتگو کرتا ہے، اور وہ نادان، وہ غافل، وہ گندی بات کرتا ہے، وہ بے حیائی کی بات کرتا ہے، وہ فضول بات کرتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہوتا اس نادان غافل کو کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ جو گندی فضول بے حیائی کی لفظ بات کر رہا ہوں، میرے رب کو کتنی بری لگ رہی ہے، میرے رب کی بارگاہ میں کتنی ناگوار گزر رہی ہے، یہ جو میں والدین سے چیخ چلا کے بات کر رہا ہوں، یہ جو میں نیک مسلمان مرد اور عورتوں پہ جھوٹے الزام لگا رہا ہوں، ان کی پگڑیاں اچھال رہا ہوں، ان کی عزتیں اچھال رہا ہوں، یہ جو میں دوسروں کی غیبتیں کر رہا ہوں، جھوٹی
باتیں بنا رہا ہوں، دھوکے دے رہا ہوں، الزام تراشی کر رہا ہوں، بہتان باندھ رہا ہوں لوگوں پر، یہ میرے رب کو کتنا برا لگ رہا ہے، میرے رب کی بارگاہ میں کتنا ناپسندیدہ ہے میرا یہ عمل، اس انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لا یلقی لہا بالا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ عذاب کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہوی بیہا فی جہنم، اس بری بات کی وجہ سے، اس گندی اور بے حیائی کی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں، یہوی بیہا فی جہنم۔ میرے دوستو ذرا غور کریں، یہ سرکار فرما رہے ہیں، سرکار کی مبارک حدیث ہے، حضور کا مبارک فرمان ہے، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی۔ حضور کس انداز میں متنبع فرما رہے ہیں، کس انداز میں ہمیں فلسفہ سمجھا رہے ہیں، باتیں سمجھا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے اور بڑی مشہور آیت ہے کہ قرآن پاک میں آیا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اللہ تعالیٰ نے چیخنے چلانے کی مذمت فرمائی قرآن پاک میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گدھے کی طرح نہ چیخو، گدھے کی طرح نہ چیخو چلاؤ، بے شک جو چیخنے چلانے میں سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت۔ اب ذرا غور کریں، اس سورہ لقمان میں ہے، سورہ لقمان کی آیت ہے، میرے دوستو ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں چیخنے چلانے کی شوق کی مذمت فرمائی، بالکل واضح مذمت فرمائی، لیکن قرآن میں تو ایسے حکمت کے موتی ہوتے ہیں نا، قرآن کی آیتوں میں تو سمندر ہوتے ہیں۔ مختصر میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کروں کہ ذرا دیکھیں کہ اس آیت کی اس کا حسن دیکھیں اور اس کی حکمتیں دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کس خوبصورتی سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ گدھے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مشابہت کی کہ جو چیختا ہے چلاتا ہے، اس کی گدھے سے مشابہت کی، اس کی شیر سے کیوں نہیں مشابہت کی، اس کی مرغ سے کیوں نہیں مشابہت کی، کسی اور چیز سے مشابہت کیوں نہیں کی؟ میرے دوستو اور بھی تو چیزیں چیختی ہیں نا، شیر دہاڑتا ہے، بڑی زور سے دہاڑتا ہے، اس کی آواز، اس کی شاؤٹ جو ہوتی ہے بہت دور تک جاتی ہے۔ روایت ریسرچ سے ثابت ہے کہ شیر جب دہاڑتا ہے پورے زور کے ساتھ تو 3-4 میل تک اس کی دہاڑ جاتی ہے، اتنی جو پوری طاقت سے جب وہ دہاڑتا ہے، للکارتا ہے دشمن کو۔ اور اسی طرح مرغ کی مانگ میرے دوستوں بڑی زوردار ہوتی ہے، لیکن یہاں پر گدھے کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا اپنی کتاب میں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ دراصل گدھے کا جو کلام ہوتا ہے، اس کی جو چیخ و پکار ہوتی ہے وہ بالکل بے معنی ہوتی ہے، وہ بالکل بے مقصد ہوتی ہے۔ گدھا جو چیختا ہے تو اس کی چیخ و پکار میں کوئی حکمت نہیں ہوتی، کوئی اس میں مفاہیم نہیں ہوتے، کوئی اس میں کام کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جو چیخ و پکار ہوتی ہے وہ انسان کو بہت بھدی لگتی ہے، بہت بری معلوم ہوتی ہے، بہت ناگوار گزرتی ہے کہ کسی طرح اس کی یہ جو چیخ و پکار ہے بند ہو جائے۔ لیکن میرے دوستوں اور جو چیزیں چیختی ہیں چلاتی ہیں ان میں مفاہیم ہوتی ہیں، اس میں معنی ہوتے ہیں۔ شیر جو دہاڑتا ہے، للکارتا ہے، وہ بے مقصد نہیں دہاڑتا، وہ بے مقصد نہیں للکارتا، بلکہ اس کی جو دہاڑ و چنگھاڑ ہوتی ہے اس میں اپنے دشمن کے لیے معنی ہوتے ہیں، اس میں ایک پیغام ہوتا ہے دوسرے شیروں کے لیے کہ یہاں اس علاقے کا میں شیر ہوں، اس علاقے کا میں بادشاہ ہوں، اور میرے علاقے میں گھسنے کی کوشش نہ کرنا، مجھ سے لڑائی مت کرنا، اگر مجھ سے لڑائی کرو گے تو میں تمہارے پر خچے اڑا دوں گا، تمہیں چیخ پھاڑ دوں گا۔ تو شیر کے دہاڑنے میں، للکارنے میں ایک جذبہ غیرت ہوتا ہے، اس میں ایک جذبہ اور ولولہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، اپنے دشمن پر ہیبت ڈالنے کے لیے وہ دہاڑتا ہے۔ میرے دوستو اسی طرح جب اللہ کا مجاہد اور اللہ کا نیک مسلمان، کامل مسلمان، جب اللہ کا شیر حیدر کرار جب دہاڑتا ہے تو خامخواہ نہیں دہاڑتا، بلکہ دوسرے مشرکین پر ہیبت ڈالنے کے لیے دہاڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ غور کریں اور سمجھیں، باریک بات ہے کہ چیخنا جو ہے وہ اس کی بالکل چیخنے کی مذمت نہیں کی گئی، لیکن بے مقصد چیخنے کی مذمت کی گئی ہے۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، اب وہاں کوئی دور بیٹھا اگر مجھ سے، اب میں اسے بلاؤں گا تو میں اگر بہت آہستہ سے بات کروں گا تو اسے تو میری آواز نہیں جائے گی، مجھے زور سے چلانا پڑے گا نا، اس کا نام لینا پڑے گا کہ بھی میری بات سنو۔ تو بعض اوقات چیخنا چلانا جو ہے وہ اس میں فائدے ہوتے ہیں اور اس میں مفہوم ہوتا ہے اور اس میں حکمت ہوتی ہے، لیکن وہ مقصد ہونا چاہیے، وہ فضول کا چیخنا چلانا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو وہ مرغ ہے، اس کی جو بانگ ہے میرے دوستو، اس میں کیا مفہوم ہے؟ اس میں ہوتا ہے کہ مرغ جو ہے وہ ہر وقت نہیں بانگتا، ہر وقت نہیں وہ آواز زور سے لگاتا، بلکہ وہ بڑے مبارک وقت میں رات کے پچھلے پہر تہجد کے لیے وہ آگاہ کرتا ہے۔ اس کی بانگ میں مفہوم ہوتا ہے کہ اے دنیا داروں، اے بستروں میں سونے والے لوگوں، اٹھو اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤ، اس کی نماز پڑھو۔ تو اس کا جو چیخنا ہے، اس کی جو بانگ ہے، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے۔ لیکن گدھے کا جو
اس کی جو برینگ ہے اور اس کا جو چیخنا چلانا ہے وہ تو بے مقصد ہے، وہ فضول کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ جو چیخنا چلانا جو والدین کے ساتھ چیخ و پکار کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ چیختے ہیں، خواہ کی گالم گلوچ کرتے ہیں، تو وہ گدھے کی طرح چیخ رہے ہیں۔ ان کی جو مشابہت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں گدھے کی طرح فرمائی ہے۔ تو یہ مجھے کہاوت یاد آئی کہ ایک والد تھا، اس کا بیٹا تھا، تو بیٹے نے مچھیرا تھا، کام مچھیرا جو مچھلیاں پکڑتے ہیں، تو ذات کا مچھیرا تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ تو بیٹے نے اپنے باپ سے ایسی بات کر دی لاڈ پیار میں کہ جی ابو جی، جو بابا جان وہ جو زندگی کے راز و نیاز ہوتے ہیں اور جن زندگی کے بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں، کیا دوسرے دوستوں کو اور دوسرے لوگوں کو بتانے چاہیے؟ تو جب اس نے یہ بات کی باپ سے، تو باپ سمجھدار تھا، وہ ٹھٹکا اور اس نے سوچا کہ میرے بیٹے نے تو بڑی اہم بات مجھ سے پوچھی ہے کہ زندگی کے راز و نیاز اور اہم باتیں کیا دوسروں کو بتانی چاہیے۔ اب بچے بعضوں کا اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں ہر کسی کے گھر میں بچے ہیں تو بچے بعضوں کا بڑوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے کوئی گھر کے راز بتا دیتے ہیں، کوئی اور اہم باتیں کر دیتے ہیں۔ تو اس نے ایسی بات کی، تو وہ سمجھدار باپ تھا۔ بعض والدین کی تربیت کا حسن یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو راضی کرتے ہیں، بچوں کو اچھے جواب دیتے ہیں، مشاہداتی جواب دیتے ہیں، تاکہ بچوں کے دل میں دماغ میں وہ بات بیٹھ جائے اور پھر آئندہ کے لیے وہ مستقبل کے لیے وہ خبردار ہو جائیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے بچے نے تو بڑی اہم بات پوچھ لی ہے، تو میں اسے ایسے جواب نہیں دوں گا بلکہ اسے مشاہداتی جواب دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ آؤ بیٹا ایسا کرو کہ آج میرے ساتھ تم چلو اور میرے ساتھ مچھلیاں پکڑو۔ ہم دونوں باپ بیٹا مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ دونوں چلے گئے، مچھلیاں انہوں نے پکڑی، ٹوکریاں تھیں، ٹوکریاں بھر گئیں اور سارا دن مچھلیاں پکڑتے رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ کیسے پکڑی جاتی ہے، وہ اس میں جو ڈنڈا ہوتا ہے اس کے سرے پہ آخر پہ ایک رسی لگی ہوتی ہے اور رسی جو ہے وہ پانی میں جاری ہوتی ہے، اور پانی میں جو رسی جاری ہوتی ہے اس کے سرے پہ خوراک ہوتی ہے جس کے تعاقب میں مچھلی آتی ہے۔ تو جب مچھلیاں پکڑ کر وہ گھر واپس جانے لگے تو باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا میرا ایک سوال ہے، یہ جو آج ہم نے مچھلیاں پکڑی، یہ جو ساری مچھلیاں ہمارے سامنے ہیں، آخر یہی ہمارے جال میں کیوں آئیں؟ آخر یہی کیوں پھنسیں اور ہم ان کو پکڑنے میں کامیاب کیوں ہوئے؟ باقی مچھلیاں بھی دو تھی نا سمندر میں، وہ ہم نہیں پکڑ پائے، صرف یہی مچھلیاں ہم پکڑیں، تو آخر اس کو ہم پکڑنے میں کیوں کامیاب ہوئے؟ تو بچہ جو تھا وہ ذرا کنفیوز ہو گیا، پریشان ہوا، اس نے کہا بابا مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں۔ تو باپ نے جواب دیا، بیٹا یہ مچھلیاں جو ہم نے پکڑی، یہ ہم نے اس لیے پکڑی، ان کو پکڑنے میں ہم اس لیے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے منہ کھولا۔ جب ہم نے وہ رسی کو لٹکایا اور رسی کا سرے پہ خوراک تھی، غذا تھی، تو غذا کے تعاقب میں لالچ میں یہ مچھلیاں آئیں، انہوں نے منہ کھولا اور غذا جب اپنے منہ میں ڈالی تو ہم نے انہیں کھینچ لیا، تو انہوں نے منہ کھولا۔ منہ کھولنے کی وجہ سے یہ پکڑی گئی۔ میرے دوستو گویا کہاوت اس بات کا طرف اشارہ کرتی ہے کہ منہ کھولنا جو ہے وہ اس میں عافیت نہیں ہوتی۔ منہ کھولنے میں صرف اسی وقت عافیت ہوتی ہے کہ جب خیر کے کلمے نکلیں، جب اچھے کلمے نکلیں، جب کوئی سمجھداری کی بات ہو۔ لیکن اگر منہ کھولو گے تو میرے دوستو، اور اگر خیر کی بات نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اس دنیا میں نہیں پکڑے جاؤ گے تو آخری دنیا میں پکڑے جاؤ گے۔ اگر منہ کھولو گے اور غیبت کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اگر منہ کھولو گے اور میرے دوستو جھوٹ بولو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اگر منہ کھولو گے اور گالم گلوچ کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اگر منہ کھولو گے اور جھوٹے الزام لگاؤ گے تو اس دنیا میں نہیں تو دوسری دنیا میں تو پکڑے جاؤ گے نا۔ تو جو سمجھداری کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر منہ کھولے تو اچھی بات کرے، سمجھداری کی بات کرے، حکمت بھری بات کرے، اور یہ ہمیں اس چیز کو اپنانا چاہیے۔ آخری میں بات کروں اور اپنی گفتگو کو سمیٹوں، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، وہ سنا کے میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ میرے دوستو بڑی ایمان افروز حدیث ہے اور بڑی تربیت کرتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل بڑے عظیم الشان صحابی ہیں، اور علماء صحابی میں، مجتہد صحابیوں میں میرے دوستو آپ کا بڑا عظیم مقام ہے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، وہ حضور کے دریائے رحمت کو جوش آیا اور حضور نے سوال کیا حضرت معاذ کی طرف دیکھ کر کہ الا اخبرک براس الامر کلی وعمودہ وذروۃ صنامی، اے معاذ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سر کیا ہوتا ہے اور ستون کیا ہوتا ہے اور کوہان کی چوٹی کیا ہوتی ہے؟ کیا ان چیزوں کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں، بتاؤں نہیں کہ سر کسے کہتے ہیں، ستون کسے کہتے ہیں اور کوہان کی چوٹی کسے کہتے ہیں؟ اب ذرا غور کریں کہ یہ کوئی ایسا مشکل سوال تو نہیں ہے۔ میرے دوستو سر ہمیں پتہ ہے سر کیا ہوتا ہے، ستون بھی ہمیں پتہ ہے ستون کیا ہوتا ہے، کوہان کی چوٹی بھی ہمیں پتہ ہے کوہان کی چوٹی کسے کہتے ہیں، لیکن حضور کی تربیت کا انداز دیکھیں نا کہ حضور کی احادیث کی خوشبوئیں ہوتی ہیں،
حضور کی احادیث کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہ جتنا بھی احادیث ہیں سرکار کی میرے دوستوں، اس میں حضور کی ادائیں ہیں۔ بعض احادیث میں حضور خاموش ہیں، بعض احادیث میں حضور مسکرا رہے ہیں، بعض احادیث میں حضور سوال اور حکمتیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، جو ہماری تربیت فرماتی ہیں۔ تو پھر حضور نے سوال کیا کہ میں تمہیں سر کے بارے میں، ستون کے بارے میں اور کوہان کی چوٹی کے بارے میں خبر نہ دوں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ بارگاہ رسالت میں، بلا یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول ضرور بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا رأس الامر اسلام، رأس الامر اسلام وعمودہ صلاۃ وذروۃ سنامہ جہاد۔ اے معاذ، جو سر ہے وہ اسلام ہے، جو سر ہے وہ اسلام ہے، جو ستون ہے وہ نماز ہے، اور جو کوہان کی چوٹی ہے وہ جہاد ہے۔ ذرا غور کرو کہ حضور نے پھر کس خوبصورت انداز میں میرے دوستو، حسین و جمیل انداز میں وہ ہماری تربیت فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت فرمائی اور پھر ہماری تربیت فرمائی۔ حضور نے کیا باتیں سمجھائیں، ذرا حدیث میں پھر اس کا ذائقہ چکھو، اس کی شیرین، اس کی مٹھاس چکھو۔ میرے دوستو، حضور گویا یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام جو ہے، اسلام سر جو ہے، سر میرے دوستو، سرکار نے فرمایا نا سر جو ہے اسلام ہے، تو سر جو ہے وہ کیا میرے دوستو، جسم کا سب سے اچھا حصہ سر ہے۔ سر جو ہے میرے دوستو وہ خصائص کا مرکز ہے، محور ہے، مرجع ہے۔ میرے دوستو، ہماری جتنے بھی خصوصیات ہیں، ہمارے حواس خمسہ، ہماری دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، فیصلہ کرنے کی قوت، چکھنے کی، بولنے کی، کھانے کی، میرے دوستو ہر چیز کا تعلق ہمارے برین سے، ہر چیز کا تعلق ہمارے چہرے، ہمارے سر اور فور ہیڈ سے۔ تو انسان کا جو سر ہوتا ہے وہ خصائص کا مرکز اور محور ہوتا ہے، ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے۔ جو سر ہے وہ حکم دیتا ہے تو باقی اعضاء جو ہیں اتباع کرتے ہیں، وہ اس کے ماتحت ہیں۔ اب ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہر چیز جسم کی وہ سر کی ماتحت ہے، سر کی نوکر ہے، وہ اس کی سروس میں ہے۔ سر حکم دیتا ہے تو باقی اتباع کرتے ہیں۔ تو سر جو ہے وہ جسم کا بادشاہ ہے۔ دوسری بات جو اہم ہے، قابل غور ہے، وہ یہ کہ سر جو ہے وہ وجاہت کی علامت ہوتا ہے، عزت کی علامت ہوتا ہے۔ انسان اپنا سر کسی ایرے غیرے کے سامنے نہیں جھکاتا میرے دوستوں، بلکہ انسان تو اپنی جبین نیاز اپنے رب کے آگے جھکاتا ہے، سجدے میں جھکاتا ہے۔ تو سر وجاہت اور عزت اور وقار کی علامت ہوتا ہے میرے دوستوں۔ تو گویا سرکار کیا فرما رہے ہیں، اے معاذ، تیرا جو سر ہے وہ اسلام ہے۔ گویا تیرے چہرے سے، تیرے سر سے پتہ چلنا چاہیے کہ تو کوئی یہودی نہیں ہے، کوئی عیسائی نہیں ہے، کوئی سکھ نہیں ہے، کوئی بد مذہب نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بندہ اور محمد عربی کا غلام ہے۔ اور اسلام کی جتنے بھی خصائص ہیں، خوبیاں ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تیرے چہرے سے، تیرے سر سے جھلکنی چاہیے، تیرے چہرے سے نظر آنی چاہیے، اور تیرے چہرے پہ سنت رسول سجی ہونی چاہیے۔ تو گویا سرکار یہ فرما رہے ہیں، اور پھر سرکار فرما رہے ہیں وعمودہ صلاۃ، کہ جو ستون ہے وہ نماز ہے، ستون نماز ہے۔ میرے دوستو، ستون کیا کام کرتا ہے؟ کتنے ستون میرے سامنے یہاں لگے ہوئے میرے دوستو، نصب ہیں۔ یہ ستون اس عمارت کو، اس ساری کنسٹرکشن، اس عمارت کو سہارا دے رہے ہیں۔ اب جو کوئی بھی آپ بلڈنگ دیکھ لیں وہ ستونوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی میرے دوستوں۔ مکان ہے، مسجد ہے، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، اسکائی اسکریپرز ہیں، بڑی بڑی عمارتیں، ہر عمارت میں ستون ہوگا۔ تو ستون جو ہے وہ عمارت کو سہارا دیتی ہے۔ اگر ستون نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ عمارت نیچے آ جائے گی، چھت گر جائے گی۔ تو گویا سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو اسلام کی عمارت ہے، جو اسلام کا پورا مکان اور اس کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کی عمارت بنی ہوئی ہے، اس کو سہارا دینے کی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ جب تو نماز پڑھے گا تو تیری اسلام کی عمارت قائم و دائم رہے گی، شاد آباد رہے گی۔ جب تو اپنے رب کے آگے اپنا سر جھکائے گا تو تیری جو اسلام کی عمارت ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ اور پھر سرکار فرما رہے ہیں کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے اور عبادات میں دوام اختیار کرتا ہے، نمازی ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کرم فرماتا ہے، اور پھر وہ وقت ہوتا ہے کہ وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اور اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن میرے دوستو، اپنا مال دولت، یہاں تک کہ اپنی ذات میرے دوستو اللہ کی راہ میں وہ قربان کرنے سے نہیں دریغ کرتا، نہیں گھبراتا، اور پھر میرے دوستو آتش نمرود میں بھی وہ کود جاتا ہے، کربلا کے صحراؤں میں بھی میرے دوستو وہ اپنی گردن کٹوا کے نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ گویا سرکار یہ فرمانے ہیں کہ جو کوہان کی چوٹی ہے نا وہ جہاد کی سبیل اللہ ہے۔ تو سرکار نے یہ باتیں فرمائی۔ جب یہ باتیں فرمائیں تو حضور نے پھر آگے فرمایا، الا اخبرک بملاک ذلک کلی،
اے معاذ میں تمہیں وہ نسخہ نہ بتاؤں، وہ ترکیب نہ بتاؤں کہ تم ان تینوں چیزوں میں کامیاب ہو جاؤ، تمہارا اسلام بھی کامیاب ہو جائے، تمہاری نماز بھی کامیاب ہو جائے، اور تمہارا جہاد بھی کامیاب ہو جائے، تینوں مراحل میں تم سرخرو اور کامیاب ہو جاؤ، میں تمہیں وہ نسخہ نہ بتاؤں کہ تم تینوں چیزوں میں شادمان ہو جاؤ۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول ضرور بتائیے۔ تو حضور نے میرے دوستو اپنی انگلی مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ کف علیک ھذا، حضور نے فرمایا اے معاذ یہ جو تیری زبان ہے، اس زبان کو تو قابو میں کر لے، تینوں چیزوں میں کامیابی مل جائے گا، تینوں چیزوں میں سرخرو ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ میرے دوستو ذرا غور کرو کہ حضور کس انداز میں، کس خوبصورتی کے ساتھ حضور نے متنبہ فرمایا زبان کی اہمیت کے حوالے سے، اور زبان کی تاکید فرمائی کہ اس کو قابو میں کرو۔ حضرت معاذ حیران ہو گئے حضور کے اس جواب پر، تو حضرت معاذ نے عرض گزار ہوئے کہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یہ عرض کی حضور کی بارگاہ میں کہ حضور جو ہم باتیں کرتے ہیں، چھوٹی موٹی گفتگو کرتے ہیں، اس پر بھی ہماری پکڑ تکڑ ہوگی، ہمارا مواخذہ ہوگا، ہم پکڑے جائیں گے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ ثقلت امک یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ ارے زبان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے، زبان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ نتنوں کے بل اور اوندے منہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ میرے دوستو یہ حدیثیں ہماری تربیت کرتی ہیں اور ہمیں میرے دوستو بڑا سبق دیتی ہیں، اور یہ سرکار کی مبارک فرامین، حضور کی چمکتی دمکتی احادیثیں اور قرآن کی روشن آیتیں، میرے دوستو اس سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرو، اپنے دلوں کو منور کرو اور عمل کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔